اللہ 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 اللہ۔ اب یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت اصحاب کہف کی کرامات کا ذکر فرمایا، اب یہ ایک اور کرامت کہ وہ اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سو رہے تھے۔ ان پر تو اللہ کی طرف سے نیند تھی اور 309 سال تک، لیکن دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل وہ جاگ رہے ہیں، تاکہ وہ اندر داخل ہو کر کوئی زیادتی نہ کر سکے۔ سوئے ہوئے بندے کو تو ہر کوئی لوٹ لیتا ہے، کوئی سامان لے گیا، کوئی چیز لے گیا، لیکن جب دیکھے کہ نہیں ہوتے جاگ رہے ہیں تو کون داخل ہو؟ تو یہ بھی ان کی کرامت۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ہم اپنے حکم سے ان کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں لٹا دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف لیٹے رہیں تو گرم ہو جائے اور تکلیف کا بھی باعث ہو۔ اسی لیے انسان جب سوتا ہے تو کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے، تو اس لیے اور یہ انتظام بھی اللہ نے کیا اپنی قدرت سے، ان کی کرامت ہے کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ سونے کا وقت آئے، افضل تو یہ ہے کہ وہ باوضو ہو، کیونکہ اللہ جانے موت آ جائے تو کم سے کم باوضو تو موت آئے۔ اگر باوضو نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یہ کم سے کم پڑھیں، اور سورۃ آیت الکرسی کی بھی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ جو ہے اپنے دائنی رخسار کے نیچے رکھ کے دائنی طرف لیٹے اور کہے کہ اللہم وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ تو یہ سنت طریقہ، اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ دائیں طرف لیٹنا جو ہے یہ سنت ہے، سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء مرسلین دائیں لیٹتے، یعنی لیٹتے وقت دائیں لیٹے، پھر اگر پھر گیا تو پھر گیا، یعنی جب تک اپنے ہاتھ میں ہے نا اس وقت تک دائیں لیٹے۔ اب نیند آ گئی، اب نیند میں اگر الٹ گیا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ النوم علی ذات الیمین سنت الانبیاء والمرسلین، دائنے ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ والنوم علی الیسار، اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کا دل بھی تو بائیں طرف ہوتا ہے نا، جب اسی طرف اس کو راحت ملتی ہے تو غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر دائیں لیٹا ہو تو دل لٹکا ہوا ہے نا، تو اس لیے وہ غفلت کی نیند نہیں ہوتی۔ تو بائیں لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین، اور ایسے سیدھا لیٹنا جو ہے نوم المتفکرین ہے، یہ متفکرین کی نیند ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ستاروں پہ نظر ڈالتے ہیں، چاند سورج کے رفتار پہ نظر ڈالتے ہیں، اللہ کی قدرتوں میں فکر کرتے ہیں۔ اور الٹا لیٹنا جو ہے یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کے بل الٹا لیتے، نوم الفاسقین، یہ فاسق لوگوں کی نیند ہے جو الٹا لیٹتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ شان والے لوگ ہیں جب وہ کرتے ہیں نا تو اللہ ان کا انتظام کر دیتے ہیں کہ اب دیکھیں سونے کا انتظام بھی کر دیا، جگہ بھی کر دی، اب پلٹنے کا انتظام بھی کر دیا۔ وَنَقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اسی طرح ایک بڑا تب مستند واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے، تو ایک آواز آئی کسی کی، اس نے کہا کہ بھائی اگر تم 1000 دینار مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتلاؤں گا جو تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے۔
1000 دینار بڑی قیمت ہوتی ہے. سارے بستی کشتی والے خاموش رہے. اس میں ایک سیٹھ بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس پیسے تھے. اس نے آواز نکالا, اس نے کہا جی میں 1000 دینے کے لیے تیار ہوں, آئیں لے لیں. اور نے کہا مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم 1000 دینار لے کے دریا میں ڈال دو, مجھے پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے 1000 دینار لے کے دریا میں ڈال دیا. اب لوگوں نے کہا اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں دنیا میں. یہ کیا ہے, آواز آ رہی, کس کی آواز ہے؟ نہ تو بندہ نظر آتا ہے, نہ پیسے لینے والا نظر آتا ہے. اس نے کہا دریا میں ڈال دو, میں ڈال دی. 1000 دینار دریا میں ڈال دی بیوقوف آدمی. اس نے کہا ابھی تمہیں کیا تکلیف ہے, میں نے اپنے ڈالے ہیں, تمہارے تو نہیں ہیں. اللہ کی شان ہے. اسی اثنا میں دریا میں طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کوئی کہاں گیا, کوئی کہاں گیا, کوئی مر گیا, کوئی ڈوب گیا. صرف ایک تختہ بچا جس پر یہ سوار تھا, اور وہ تختہ کنارے آگے لگ گیا. تو اس نے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا کہ بھی کہیں آبادی میں پہنچوں تو کہیں جاؤں نا, کدھر جاؤں. نہ اسباب ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کچھ. پانی تو چلو ساتھ ہی دریا چل رہا ہے. چلتے 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 آگے آیا, دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے. وہ تو دیکھ کے دنگ رہ گیا, حیران ہو گیا کہ ایک محل کہاں ہے, یہ کوئی آبادی تو نہیں نظر آ رہی. اور نے کہا چلو یار بھوکے رہنے سے تو اچھا ہے, جا کے دروازہ کھٹکھٹا دی, اتنا بڑا محل ہے تو کچھ نہ کچھ روٹی تو دے ہی دیں گے. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے آ کے دروازہ کھولا. وہ اتنی خوبصورت تھی, اتنا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا اور حسن دیا تھا اور انگارہ آنکھیں دی تھیں اور بال دیے تھے کہ یہ تو دیکھ کے بیچارہ بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میری کہانی مت پوچھو, میں مسافر ہوں, بھٹک گیا ہوں, ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں, کچھ کھانے کو ہے تو وہ دے دو. انہوں نے کہا کھانے کے لیے سب کو جاؤ میرے ساتھ. اندر لے گئی تو میز پہ انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں, پھل لگے ہیں, فروٹ لگے ہیں. انہوں نے کہا کھاؤ جتنا کھا سکتے, لیکن کھانے کے بعد جلدی سے نکل جاؤ میرے اس محل سے. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے, اس نے مجھے قبضے میں رکھا ہوا ہے, اسی نے یہ سارا مال بنایا ہے, وہی یہ ساری نعمتیں لے کے میرے پاس آتا ہے, اور وہ مجھے آ کے اتنا تنگ کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں زنا سے تو بچی ہوئی ہوں, لیکن باقی وہ مجھے نہیں چھوڑتا. تقبیل, بوسہ, یہ وہ, میرے بدن سے کھیلنا. لیکن اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہے کہ میں دروتی رہتی ہوں, دعا مانگتی رہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچا. انسان ہو, جن ہو, زنا تو زنا ہے. اور اس نے کہا کہ ابھی اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے, وہ بڑا ظالم جن ہے, تمہیں مار ڈالے گا, تم فوراً نکل جاؤ. اس نے کہا بی بی بات سنو, اگر میں نے مرنا ہوتا دریا میں نہ ڈوب جاتا. اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے مارنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا, اور اگر جن نے آگے مجھے مار بھی ڈالا, تمہارا کیا قصور ہے؟ تم آرام سے بیٹھی رہو. اس نے کہا کہ میں نے بڑا عجیب قسم کا مشروب بنے ہوئے تھے پیا, زندگی میں میں نے ایسی چیزیں نہیں کھائی تھی, نہیں پی تھی. اتنی دیر میں شور اٹھا, گڑگڑاہٹ ہوئی اور جن آ گیا. اس نے دور سے مجھے دیکھا اور اس نے اس لڑکی سے کہا یہ کون اجنبی ہے جو میرے محل کے اندر آیا ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کون ہے. اس نے کہا کہ اچھا میں اس کی گردن تو توڑوں گا ہی, لیکن آج تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا. پہلے تمہارے بدن سے لذت حاصل کروں گا, پھر تمہیں مار ڈالوں گا.
وہ کہتے ہیں وہ بزرگ نے جو دریا میں جب مجھے پیسے ڈالے تھے نا، ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جب کوئی مصیبت ہو یہ پڑھا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا گیا، جن جو ہے نا وہ جل گیا، اپنی آگ میں خود جل گیا میرے وظیفہ پڑھنے سے۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو تم نے میری جان بچائی، اب یہ جتنا جواہر پڑے ہیں، جو زیورات پڑے ہیں، سب لپیٹو، لوٹ یہاں سے نکل چلو۔ وہ جن تو چلو مر گیا، اس کا کوئی اور بھائی نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سامان اٹھایا، اس میں ایسے ایسے جواہر تھے، ایسے ایسے موتی تھے کہ میں تو تصور بھی نہیں کر، اس کو لے کے ہم چل پڑے، چلتے 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 دریا کے کنارے کشتی بھی تھی۔ اس کشتی والوں کو لڑکی نے کہا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، تو کشتی والے ٹھہر گئے، انہیں ادب کے ساتھ ہمیں بٹھایا، دوسرے کنارے پہنچایا۔ ان کے ماں باپ نے جب دیکھا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہاں کیسے؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، تم ذریعہ بنے ہو ہماری بیٹی کی عزت اور جان بچانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنہائی میں محل ہو، آزادی ہو، تنہائی ہو، جمال ہو، حسن ہو، اور تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ دلیل ہے تمہاری عفت کی۔ ہم اپنی لڑکی کا خوشی سے تمہارے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو 1000 دینار دیا تھا نا، اللہ نے مجھے کروڑوں دینار دے دیا، اور برکت کیا تھی صرف اسی آیت مبارک۔ اس لیے اب دیکھیں یہ کتنی شان والے لوگ ہیں کہ ان کو الٹنے پلٹنے کا انتظام بھی اللہ خود فرما ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا ساتھ، حتیٰ کہ اسرائیلی روایات میں تو اس کا نام بھی لکھا گیا کہ اس کا نام کتمیل تھا۔ وہ جو ہے وہ غار کے دروازے پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھنے والا سمجھی مجھے کھا جائے گا۔ تو اللہ نے حفاظت کے لیے جیسے ان کو سلایا لیکن زندہ تھے، اس کو بھی سلایا تھا، یہ بھی زندہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کتے کو پھر اللہ نے اس کی شکل جو ہے بدل ڈالی، انسان بنا دیا، اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ کیونکہ جنت میں کتے تو نہیں جاتے ہیں، جنت میں تو انسان ہی جاتے ہیں، اور وہ بھی مومن انسان یا جن جاتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ بڑا کر و فرب کے ساتھ ایک شخص آ رہا ہے، اور اس کے لیے انتظامات کیے گئے، بٹھایا گیا۔ کہتے ہیں میں بھی اس کو ملا، میں نے کہا حضرت میں تو مسافر ہوں، آپ کی تعریف۔ انہوں نے کہا وہ نواب تھا، اس نے کہا جی مجھے قلب علی کہتے ہیں، نواب قلب علی مشہور تھا انڈیا کا، لکھنؤ کا۔ انہوں نے کہا کہ اجنبی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت یہ قلب علی، علی کا کتا نام رکھنا یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یار اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا جائے گا تو علی کا کتا بھی جنت میں چلا جائے۔ میں نے اس لیے یہ نام رکھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے خنزیر اللہ۔ کہا یہ کون سا نام؟ تو کہا قلب علی کون؟ جہاں کتا ہوگا تو خنزیر بھی آئے گا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت جنت میں حضرت علی جائیں گے، علی کے کتے نہیں جائیں گے۔ اصحاب کہف کے کتے کو بھی اللہ نے انسان بنا دیا تھا، وہ کتا نہیں رہا۔ تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا؟ اگر ایسی بات ہے پھر میں بھی خنزیر اللہ ہوں۔ اب نواب صاحب کیا کہتے ہیں؟ خاموشی ہو گئے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی یہ بھی قدرت تھی اور معجزہ تھا، ان کا کرامت تھی کہ کتا بھی دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
اگر تو جھانک کے دیکھے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تم دیکھ کے پیچھے بھاگو گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے دل میں ان کا ڈر اور خوف جو ہے وہ بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اہتمام فرمائے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کرامات الاولیاء ہے۔